کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا جڑے ایمان والے بندے نا سارا نہ ود کے اللہ نال پیار کرے۔ تو رب تعالیٰ بھی قیامت والے ڈر کے فرماسی این المتحابون بجلالی، وہ بندے کتھے جڑے میرے جلال ذات نال محبت کرے نے، وہ بندے کھڑے ہوئے سن۔ رب تعالیٰ فرماسی اذلہم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی، اور یہ مسلم شریف دی حدیث ہے، اللہ فرماسی آج میں انہاں بندہ اپنا سایہ عطا کرے سا، اپنے عرش دا کے کرے سا، سایہ عطا کرے سا، جس دن میرے عرش دے سایہ دے سوا کوئی سایہ نہیں ہے۔ اللہ اپنے نال محبت کرنے والے نال کے کرے نا، اتنی محبت فرمانا۔ مشکات شریف دی حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا من احب للہ، جس اللہ نال محبت کیتی، اللہ دی وجہ تو کسی نال کی محبت کیتی، من احب للہ، اللہ دی وجہ تو کسی نو پسند کیتا، وابغض للہ، رب دی محبت دی وجہ تو کسی نال بغض رکھا، وآتا للہ، کسی نال دتا تو اس واسطے کہ رب راضی ہو جائے، ومنع للہ، کسی کو روک دیتا تو اس واسطے کہ رب راضی ہو جائے، فرمایا فقد استکمل الایمان، اس دا ایمان مکمل ہو گیا۔ حضرت بلال حضور ارشاد فرمانے جس ویلے نماز دا وقت آیا، فرمانا ارحنا بہا یا بلال، اے بلال اذان دے نا، سڑے دلاں نو سکون پہنچا، سڑے دلاں نو راحت پہنچا، اس واسطے کہ محبوب دا نام بلند ہو ویسی، محبوب دا نام کیوں ویسی، یا سنا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب تو بڑا، اللہ سب تو بڑا، جس ویلے رب دا نام محبوب دا بلند ہو سی نا، اللہ دا رسول خوش ہو گئے۔ اللہ عز و جل ساڑا خالق ہے، اللہ ساڑا مالک ہے، اللہ پاک ساڑا رازق ہے۔ اللہ کریم جس ٹائم بچہ ماں دے پیٹ چونا، اس تو پہلے بھی عالم ارواح دی وچ بھی، اور جس ویلے ماں دے پیٹ دے اندر لطفہ قرار پاؤنا، اپنی جگہ پکڑنا، اس ویلے تو گھن کے اور ابد الآباد تک، اے نہ آخنے کے مرنے تک، ابد الآباد تک اللہ تعالیٰ ساڑا مالک ہے، اللہ ساڑا مالک ہے۔ جس ویلے اللہ ساریاں روحاں پیدا فرمایا، اس وقت تو اسی اللہ تعالیٰ دی نگرانی چاہ، اللہ تعالیٰ دی، اور جدو تک جنت دوزخ اس تو بعد تک، یعنی ہمیشہ ہمیشہ تک اللہ تعالیٰ نال ساڑا واسطہ ساڑا تعلق ٹوٹ نہیں سکنا۔ اسی ہمیشہ اللہ تعالیٰ دے محتاج ہاں، وہ کسی دا محتاج نہیں ہے، اس دا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس دی کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ جس ویلے اسی پوری زندگی رب تعالیٰ دے محتاج ہاں، اور اسی چاہنے بھی یہ ہاں کہ اسی رب دے محبوب بن گئے، رب دے کے بن گئے محبوب، تو پہلے تو اساں اے پتہ ہونا چاہیے رب ہے کیسا، رب ہے کیسا، اللہ کیسا، سے نہیں سوال ہوگا میرا رب کیسا۔ کہ رب تعالیٰ دی مثال اللہ تعالیٰ نے خود اپنی مثال قرآن کریم دے اندر سورہ نور دے اندر بیان فرمائی، جیڑی آیت میں تواڈے سامنے تلاوت کی تھی۔ فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانہ دا بھی نور ہے، اللہ زمین دا بھی نور ہے، اللہ آسمانہ دا بھی نور ہے، اللہ زمین دا بھی نور ہے۔ جو روشنی ایسا نظر آ رہی، ایک نور ظاہری ایک نور باطنی، نور ظاہری تا اوے جڑا آساں ایک کائنات وچ کی آ رہا نظر آ رہا، اور نور باطنی اوے جڑا ساڈے اندر موجود ہے، ساڈی اکھ دیکھ رہی ہے، کس چیز نہ دیکھ رہی، اس نور باطنی دے نال، اس پوشیدہ نور دے نال ساڈی اکھ دیکھ رہی ہے، اور ایک اے نور ظاہر ہے، سورج روشن ہے، اور اساں ہر چیز نظر آ رہی۔ تے اللہ نور السماوات والارض، فرمایا اللہ زمین اور آسمان دا نور ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری دی حدیث ہے، وہ فرمانے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سوال کیتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کیسا، رب کیسا، کیا تسا رب ویکھا، ماں دسو تو صحیح کہ رب تسا ویکھا تے رب کیسا۔ صحابہ دے دل وچ بھی یہ سوال آیا نا کہ تسا رب ویکھا
اور رب دی صفت کی وے، رب دی خصوصیت کی وے، رب ویکھنے کیسا نظر ہونا. کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا اللہ میں جس طرف بھی دیکھا وہ نور ہی نور ہے، میں جس طرف بھی دیکھا وہ نور ہی نور ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان میں بھی نور ہے، اللہ زمین میں بھی نور ہے. فرمایا مثل نور ہی، اللہ بھی نور بھی مثال کنجے کا مشکاتن، جس طرح ایک تاک ہوگے، جس طرح ایک تاک کا آخنے. پرانے زمانے جڑے لوگ کوٹھے بنے نے نا یا محل بنے نے تو انہیں دیواروں کے وچ آڑے رکھنے، آڑے تو سمجھنے ہونا، اس آڑے اردو تاک آخنے، جس وچ چراغ رکھا رہنے، دیوا رکھا رہنے. فرمایا اس دی نور دی مثال کنجے کا مشکاتن، جس طرح ایک تاک ہوگے، ایک آڑا ہوگے، اور اس تاک دے اندر فیہا مصباحن، اس تاک دے اندر، اس آڑے دے اندر چراغ پہ ہوگے. اس وچ کی پہ ہوگے؟ چراغ کہاں آخنے اپنی زبان دیویا، کہ اس تاک دے اندر چراغ ہوگے اور وہ چراغ ہنگے نہ ہوگے. المصباح فی زجاجتن، وہ جڑا چراغ ہے وہ ایک فانوس دے اندر ہوگے. فانوس کا آخنے شیشہ، فانوس کا آخنے شیشہ، اور چراغ اس شیشے دے اندر ہوگے، کیونکہ شیشے دے اندر اگر چراغ ہوگے نا تو بھی چمک ود گئی. اور شیشہ کتنا صاف ہے؟ فرمایا وہ شیشہ اس طرح الزجاجتو کا انہا کوکب دری، وہ شیشہ اس طرح گویا کہ چمکنا ہوا ستارہ، چمکنا ہوا ستارہ، اور اس وچ روشنی چھن چھن کے باہر آ رہی ہے. فرمایا یوقد من شجرۃ مبارکۃ، وہ چراغ جلنا کس نال ہے؟ فرمایا اس چراغ دے وچ جڑا تیل ہے نا، بڑے ہی بابرکت درخت دا تیل ہے. اور وہ درخت کیڑا؟ زیتون دا درخت ہے. وہ درخت کیڑا؟ زیتون دا. اس واسطے کہ زیتون دے درخت دا جڑا تیل ہونا وہ سارا تو اعلی کوالٹی دا کیا ہونا؟ آئل ہونا، تیل. اس واسطے جلے حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ آئے نا، سارا تو پہلے زمین تے جڑا درخت اگا وہ زیتون دا، وہ زیتون دا. اور زیتون جلے طوفان نوح آیا ہر چیز کی ہو گئی، ختم ہو گئی. اس تو بعد بھی زمین تے سب تو پہلے جڑا درخت اگا وہ زیتون دا، وہ زیتون دا. اور اساں بیت المقدس جو اگایا گیا، ارض مقدس فلسطین دے اندر اساں کی کیتا گیا، سب تو پہلے اگایا گیا. اور 70 نبیوں نے اس درخت واسطے برکت دی دعا کی تھی. 70 نبیوں نے اس درخت واسطے برکت دی دعا کی تھی، زیتون واسطے. فرمایا جو چراغ بلنا نا وہ فانوس دے اندر ہے، شیشے دے اندر ہے. شیشہ کیسا؟ گویا چمکنا ہوا ستارہ. اور اس درخت کا جڑا تیل مل رہا، اس چراغ کہڑے درخت دا؟ زیتون دا. فرمایا یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، فرمایا آگ لامنے کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی جل اٹھنا، اس کو خود ہی روشنی آنی ہے. فرمایا یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جساں چاہنا اپنے نور دی ہدایت عطا فرما دینا، اپنے نور دی طرف ہدایت عطا فرما دینا. ان مفسرین نے نا، حضرت عبداللہ بن عباس اور اکثر مفسرین نے بڑا سونا اتھے اس دا ترجمہ کیتا اور اس دا مفہوم بیان کیتا. فرمایا یہ جڑا نور ہے نا اس آیت دے وچ، اساں آخنے آیت نور، اساں کیا آخنے آیت نور. اور جڑا اس دے وچ نور ہے، فرمایا اس نور تو مراد کی وے؟ فرمایا ہدایت دا نور. کی مراد ہے؟ ہدایت دا نور. فرمایا کمشکاتن، وہ ایسے تاک دے اندر ہے. تاک تو مراد بندہ مومن دا سینہ، بندہ مومن دا سینہ. فرمایا اس سینے دے اندر چراغ ہے، دل ہے، اور وہ چراغ کی لئے ہدایت. اور اس ہدایت دے ارد گرد شیشہ مضبوط خوبصورت تارے بھی طرح روشن. اس چراغ دے بجھنے کا کوئی ڈر نہیں ہے. اور اسی جس لئے مرنے ہیں تو وہ چراغ لے کے اسی قبر چلے جانے، وہ ہدایت دا نور لے کے قبر چلے جانے ہیں. فرمایا وہ چراغ خود بخود بننا رہنا، خود بخود جلنا رہنا. اور دوسرا مفہوم مفسرین نے یہ لکھا
کہ اس تاک تو مراد حضور دا سینہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا سینہ، اور اس دے اندر جڑا چراغ بل رہا وہ ہدایت دا اور علم و عرفان دا نور ہے، جڑا ہر وقت نور نالا نور ہے، ہر وقت حضور دے نور وچ اضافہ ہو رہا، نور وچ کیا ہو رہا؟ اضافہ ہو رہا۔ اور ساڈا آج دا موضوع بھی یہی ہے کہ اللہ عز و جل کیسے، اور اللہ عز و جل دی محبت کیڑی چیز دا نام ہے، اور وہ محبت اساں کنج حاصل ہو سی، اور وہ جب یہ محبت حاصل ہو گئی سی بات اساں مل سی کی، بات اساں مل سی کے محبت الہی۔ ساڈے کو اکثر رونا اس گل دا کہ ساڈے کو لوگ اکثر اولیاء دی شان بیان کریں نا جی، اولیاء دی شان، اور اس قدر بڑھا دیتی کہ اولیاء دی محبت ساڈے دل چ آ گئی، رب دی محبت ساڈے دل چ نہ رہی۔ حالانکہ وہ ولی بنے تو کس وجہ تو بنے؟ اللہ راضی کر کے، اللہ راضی کر کے، اور انہوں نے دل چ انتہا درجے دی محبت ہے۔ اگر وہ محبت ساڈے دل چ آ ونجے تو اسی بھی اللہ دے نیک بندے بن ونجا، اسی بھی اللہ دے کیا ہو ونجا؟ نیڑے ہو ونجا۔ اسی واسطے آج دا میرے ٹاپک ہے رب تعالیٰ دی محبت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم شریف دی حدیث ہے، ان اللہ یقول یوم القیامہ، جلے قیامت دا دن ہوسی نا، میرا رب فرماسی این المتحابون بجلالی، میرے نال محبت کرنے والے کتھے؟ میرے نال محبت کرنے والے کتھے؟ اور قیامت دا دن سوچو تو صحیح کہ سارے لوگ شرمندہ کھڑے ہو سن، اپنے گناہ سامنے ہو سن، اس ویلے ایک صدا سی این المتحابون بجلالی، میرے نال محبت کرنے والے کتھے؟ میرے نال محبت کرنے والے کتھے؟ اس ویلے محبت کرنے والے کھڑے ہو گئے۔ میں بھی ٹاپک میں اسی واسطے رکھا کہ دل دے اندر رب دی کی پیدا کرو؟ محبت۔ جس ویلے اے محبت پیدا ہو سی نا، بات انسان دا اخلاق بھی سنور رہنا، اس دے اعمال بھی سنور رہنے، اس دی دنیا اور آخرت سونی ہو گئی، دنیا اور آخرت اس کی کی ہو گئی؟ خوبصورت ہو گئی۔ اور بندہ رب دا ولی بن رہنا، اور جس ویلے بندہ رب دا ولی بن رہنا نا، نہ تساں اس دنیا کسی چیز دی فکر ہے، نہ آخرت کسی چیز دی پریشانی۔ اس واسطے کہ رب کے فرمانا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ دے بندہ نہ اتھے کوئی خوف ہے، نہ اتھے کوئی خوف، نہ اتھے غمگین ہو سن، نہ اتھے فکر مند ہو سن۔ تو رب تعالیٰ بھی قیامت ڈر کے فرماسی این المتحابون بجلالی، وہ بندے کتھے جڑے میرے جلال ذات نہ محبت کرے نے، وہ بندے کھڑے ہوئے سن۔ رب تعالیٰ فرماسی اذلہم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی، اور اے مسلم شریف دی حدیث ہے، اللہ فرماسی آج میں انہاں بندہ اپنا سایہ عطا کرے سا، اپنے عرش دا کی کرے سا؟ سایہ عطا کرے سا، جس دن میرے عرش دے سایہ دے سوا کوئی سایہ نہیں ہے۔ اللہ اپنے نال محبت کرنے آئے نال کے کرے نا، اتنی محبت فرمانا، اس واسطے کہ وہ سارا کریمہ تو وڈا کریم ہے۔ اس دنیا کسی نال احسان کرو نا تو ہو سکتا احسان دا جواب او احسان نال نہ دے، احسان نال نہ دے۔ رب ایسا نہیں ہے، رب تا بڑا حیاواں والا، بڑا سخی، بڑا کریم ہے۔ ایک قدم تسی ٹرو نا، میرا رب چل کے تیز قدمہ نہ آنا، جی تسی دوڑو تیز چلو تو رب کیویں آنا؟ دوڑ کے آنا۔ اس دی رحمت ہر ویلے ساڑا کی کر رہی ہے؟ انتظار کر رہی ہے۔ اس واسطے فرمایا دوسری حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی، جس ویلے بندہ رب دا ہو گیا نا، رب دا محبت ہو گئی، بات وہ محبت بھی انہاں بندہ نال کرے نا جڑا رب دے محبوب ہونے، وہ ڈھڈے نا کہ ماں او بندہ میرے بنے نا جڑا رب دے نیڑے وے، رب دے نزدیک ہے، وہ اس بندے دے کی ہوگا نا؟ نزدیک ہوگا نا۔ اور جڑا رب دا نافرمان بندہ ہونا اس تو کی ہوگا نا؟ دور ہوگا نا۔ اس واسطے کہ اس ایک اپنی محبت دا معیار قائم کر لیا، جڑا رب دا نیڑے وہ ساڈے نیڑے، جڑا رب تو دور ہے وہ ساڈے تو دور ہے۔ اور یہ حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی اور مشکات شریف دی حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا من احب للہ، جس اللہ نال محبت کیتی، اللہ دی وجہ تو کسی نال کی کیتی؟ محبت کیتی۔ من احب للہ،
اللہ دی وجہ تو کسی نو پسند کیتا، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ رب دی محبت دی وجہ تو کسی نال بغض رکھا، وَآتَى لِلَّهِ کسی نال دتا تو اس واسطے کہ رب راضی ہو جائے، وَمَنَعَ لِلَّهِ کسی کو روک دیتا تو اس واسطے کہ رب راضی ہو جائے، فرمایا فقد استکمل الایمان، اس دا ایمان مکمل ہو گیا، اس دا ایمان کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا، اس واسطے کہ اس دا ایک محور بن چکا، ایک مرکز بن چکا۔ اور اس واسطے بڑی پیاری حدیث ہے جڑی میں لے آیا تواڈے واسطے، صحیح مسلم شریف دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ آ تو گیا ایک دوسرے اپنے بھائیاں ملنے واسطے، اور دوسرا جڑا اس دا دوست ہے وہ دوئے گاؤں دے وچ ہے، دوئے گرائیں دے وچ ہے، اساں ملنے واسطے گیا نا، ظاہری رشتہ داری کوئی نہیں، ظاہری رشتہ داری کوئی نہیں، صرف کس واسطے؟ اور رب دا بندہ میں اس دی زیارت کراں، میں اس دی زیارت کراں، اساں ملاواں، ملاقات کراواں۔ وہ بندہ گیا نا، رب تعالیٰ ایک فرشتہ بھیج دیتا امتحان لین واسطے، اور فرشتے آ کر جا کے راستے دے تے کھڑو رہو، اس واسطے انتظار کر، یہ بندہ آوے تے اس کو پوچھ کدے لگا رہنا تے ملاقات دا مقصد کی وے، ملاقات دا مقصد کی وے۔ وہ فرشتہ انتظار کر رہا، فرشتہ تو غور نہیں کیتا، جڑا رب دا محبوب بندہ ہوئے نا اس واسطے فرشتے انتظار کرے، اس واسطے فرشتے انتظار کرے، فرشتے راستے کھڑے ہونے، اور جب بندہ پہنچا نا اس فرشتے دے کول تے فرشتہ آخنا اے بندہ خدا، فرشتہ تے انسانی شکل جیسی، اے بندہ خدا کدے ارادہ؟ وہ بندہ کہنے لگا، وہ بھی چونکہ رب دا محبوب ایسی، وہ آخر لگا فلانا بندہ فلانے گرائیں چلانا، فلانی بستی چلانا، میں اساں ملن میں نہ پیا، میں اساں۔ وہ فرشتہ دوسرا سوال کرنا کیوں ملن میں نہ پیا؟ اس کو تین تے احسان کیتا، کتے نے نہ چنگائی کیتی، کتے نہ بھلا کیتا، کیوں میں نہ پیا اساں ملنے واسطے؟ اس آگے جو میرے نہ اس بھلا نہیں کیتا، میں اللہ دی محبت دی وجہ تو اساں ملن میں نہ پیا، کس وجہ تو؟ اللہ دی، اس واسطے کہ رب دا محبوب ہے، ماں پتہ چلا، اور میں بھی رب نہ پیار کرنا، اور اسی پیار دی وجہ تو میں جا رہا ہوں اساں ملنے واسطے، اور رب دا نیک بندہ، اور رب دا نیک بندہ جنہیں اس ایک گل کیتی نا، اللہ تعالیٰ فرشتے آ کا ہونے سان دس کہ تو رب واسطے اس نال محبت کرے نا، اور میرا رب بھی تیرے نال محبت کرے نا، میں رب بھی تیرے نال کی کرے نا، محبت کرے نا، اس واسطے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا جڑے ایمان والے بندے نا سارا نال بڑھ کے اللہ نال پیار کرے، ہر چیز نال بڑھ کے کس نال پیار کرے، اللہ نال پیار کرے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بڑی پیاری حدیث، اور یہ بھی صحیح مسلم دی حدیث ہے، تک نہ کتنا پیاریاں گھڑیاں ہوئیاں، فرمائیاں حضور ان حدیثاں 1500 سال پہلے سن تسی رہے ہو، صحیح مسلم دی حدیث، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، حضور نے فرمایا 3 خوبیاں جس بندے دے اندر حسن نا، ایمان دی مٹھاس وہ اپنے دل دے اندر محسوس کرے سی، دل دے اندر کی کرے سی؟ محسوس کرے سی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او 3 خوبیاں کیڑیاں؟ حضور نے فرمایا پہلی خوبی، یہ 3 خوبیاں آسانی اپنے اندر کی کرنی چاہیے، پیدا کرنی چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پہلی خوبی یہ وے اساں رب تے رسول ہر چیز نال ود کے محبوب ہو سن، ہر چیز نال ود کے اساں کون محبوب ہون؟ رب اور اس دا رسول۔ دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر کسی نال محبت کرے نا تم رب واسطے، کسی نال محبت کرے تو کس واسطے کرے؟ رب واسطے۔ تیسرا فرمایا جس ویلے ہدایت اللہ سان دے دیتی نا، کفر دی طرف لوٹنا انجی نا پسند کرے جنہیں آگ چھلانگ لگامنا نا پسند کرے نا، جس اے 3 خوبیاں، ایک رب اور رسول ہر چیز تو ود کے اساں کیا ونجن پیارے ہو گئے، دوسرا کسی نال پیار ہوئے تو کس واسطے ہوئے؟ رب واسطے، تیسرا کفر دی طرف لوٹنا انج نہ پسند ہوئے جنہیں آگ دے اندر چھلانگ لگانا۔ فرمایا جس اے 3 خوبیاں آ گئی نا، رب ایمان دی مٹھاس اور حلاوت اساں عطا کر دے سی، حلاوت اساں عطا کر دے سی۔ ایک عربی آیا نا، صحابہ بھی رب نال کی کریں گے؟ محبت کریں گے۔ ایک عربی، ایک دیہاتی وہ آیا،
اور آ کے آخنا یا رسول اللہ، اور سوال سنائے، آخنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متسا، قیامت کدوں اسی؟ قیامت تسی جی ذکر کریں لو قیامت داؤ، قیامت کدوں اسی؟ اگو حضور جواب کی دیتا، جواب نہیں دیتا بھائی قیامت کدوں اسی، حضور دوسرا سوال کر دیتا، حضور فرمایا ما عادت لہا، قیامت آتا تسی چھوڑو نا، اے دسو تیاری کی تھی؟ تیاری کی تھی؟ اچھا ہوں او صحابی عربی آکھن لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت کوئی چنگے عمل نہیں کیتے، بہت کوئی نیک، صرف فرائض اپنے ادا کرے نا، تو بہت نیک عمل نہیں کیتے، ہاں ایک گل ہے انی احب اللہ و رسولہ، میں اللہ نال بھی محبت کرے نا، اس دے رسول نال بھی محبت کرے، گویا اللہ دی محبت اس صحابی دا بھی معیار ہے، آیا دیہاتی لیکن اسا نہیں پتہ یا اللہ اور اس دے رسول دی محبت کتنی پاورفل شے ہے، کتنی طاقت والی چیز ہے۔ وہ آخر لگا ایک گل ہے میں اللہ اور اس دے رسول نال کی کرے نا محبت، جس ویلے اس اے آکھے نا تے حضور کمال جملے ارشاد فرمائے، حضور علیہ السلام نے فرمایا المرء ما من احبا، او عربی سن لے، بندہ قیامت والے دہڑے اسے نال اسی جس نال محبت کرے نا، سبحان اللہ، جس نال محبت کرے نا، جی تو رب اور رسول دے نال محبت کرے نا تو قیامت والے دہڑے تیرا سنگی بھی رب اور اس دا رسول اسی۔ اللہ دے انبیاء، اللہ دے نبی کس قدر اپنے رب نال محبت کرے نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو آپ دا اس دنیا تو پردہ فرمان دا وقت آیا نا، اور حضرت ابراہیم دا لقب خلیل اللہ، کی لقب خلیل اللہ، خلیل دا مطلب کیا ہونا؟ دوست، رب دا ساتھی، جلے وقت آیا نا پردے دا، اللہ تعالیٰ ملک الموت بھیجی، موت دا فرشتہ جاؤ ابراہیم دی روح قبض کر کے لے آؤ۔ جب موت دا فرشتہ آیا نا تو حضرت ابراہیم سوال کیتا اے ملک الموت، رب کو اے پوچھتا صحیح نا، کیا ایک خلیل دوئی خلیل دی روح قبض کرے نا؟ ایک خلیل تو خلیل نہ نہیں کرے نا، ایک خلیل بھی ایچا نا کہ اپنے دوست دی روح کی کر لوے، قبض کر لوے، نکال لوے۔ وہ فرشتہ جب رب دے کو گیا بھئی تہاڈے خلیل نے تو اے سوال کر دیتا ایک دوست دی روح کیویں قبض کرے نا؟ تو میرے رب جا کے فرمایا اے ملک الموت، اے اسرائیل جانا میرے خلیل ابراہیم کو اور انہاں جا کے اے سوال کرو کہ کیا ایک خلیل بھی دوسرے خلیل کی ملاقات ناپسند کرے گا؟ ایک خلیل دوسرے دوست، ایک دوست دوسرے دوست کی ملاقات ناپسند کرے نا، یہ نہیں ہو سکتا، وہ تو ملاقات پسند کرے نا۔ جب ملک الموت جا کے اے آکھے نا حضرت ابراہیم خوش ہو گئے، فرمایا ملاقات دا ویلا آ گیا، پھر جلدی کر روح قبض کر لے، روح قبض کر لے۔ انبیاء بھی اس قدر اللہ نہ کی محبت ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی کس طرح رب نہ محبت ہے، کس قدر محبت ہے۔ فرمایا جس ویلے نماز دا وقت آنا ہے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بلال مؤذن رسول جڑے حضور واسطے کے دینے اذان دینے، حضرت بلال حضور ارشاد فرمانے جس ویلے نماز دا وقت آنا ہے، فرمانا ہے ارحنا بہا یا بلال، اے بلال اذان دینا سڑے دلوں نو سکون پہنچا، سڑے دلوں نو راحت پہنچا، اس واسطے کہ محبوب دا نام بلند ہو ویسی، محبوب دا نام کیوں ویسی؟ یا سنا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب تو بڑا، اللہ سب تو بڑا۔ جس ویلے رب دا نام محبوب دا بلند ہو سی نا، اللہ دا رسول خوش ہو ویسی، اللہ دے حبیب کیوں ویسا نا خوش ہو ویسن۔ ارحنا بہا یا بلال، اے بلال اپنی آواز دے نال، اپنی اذان دے نال ساڈے دلاں راحت پہنچاؤ، ساڈے دلاں راحت پہنچاؤ۔ اور جس ویلے بندے دے دل دے اندر اللہ دی محبت ہونی نا، اس واسطے بات نماز، روزہ، حج، زکات، یہ چیزیں بات اساں بھار نہیں محسوس ہونیاں، اساں بوجھ نہیں محسوس ہونیاں، انہاں چیزیں دے وچ اساں لذت حاصل ہونی، انہاں چیزیں دے وچ اساں کیا حاصل ہونی؟ لذت حاصل ہونی۔ اس واسطے حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ دے ولی وہ فرمانے اے بندہ خدا تو نماز بھی پڑھنا، تو روزہ بھی رکھنا، اگر تا نماز سکون تے لذت نہیں ملنی نا، اپنے دل دی کیفیت چیک کر، محبت الہی دا کی معیار ہے تیرے دل دے اندر، محبت الہی دا کی معیار ہے۔ اس ویلے اس واسطے کہ بندہ مومن تے جس ویلے سر سجدے وچ رکھ دینا،
مت بھول دینا ہر چیز، آخنا سبحان ربی الاعلی، اے اللہ، اے میرے رب، تیری ذات بڑی پاک ہے، تیری ذات بڑی بلند ہے، بس ان کلمات بھی اتنی مٹھاس ہے، اسا ہر چیز کیوں ہے نہیں بھول گئے، وہ مٹھاس اتنی محسوس کرے نا کہ میں سجدے چو سارے ہی نہ چاہیے، سجدے چو سارے ہی نہ چاہیے۔ اے تئی رب دی محبت جڑی بندے مومن دل دے اندر ہونی، اللہ دی محبت اپنے بندے نال کس قدر ہے، اللہ دی محبت اپنے بندے نال کس قدر ہے؟ تو میں قرآن کریم دیا 10 آیات تہاڈے واسطے چن کے لے آیا مختلف صورتوں کے وچ، جس دے وچ رب فرمانا عبادی میرے بندے، رب کے فرمانا عبادی میرے بندے، اسی داخنا نہ رب ساڈا، کدی رب بھی آکھا میرے بندے، رب جنا آیات جاکھا میں وہ 10 آیات چن کے تہاڈے واسطے لے آیا، سنے ہو آیات، اور خالی انہوں نے میں ترجمہ کرے سا ٹائم نہیں ہے۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے حبیب جس ویلے میرے بندے میرے بارے تواڈے کو پوچھن، فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں انہاں دے نیڑے ہاں، میں انہاں دے نیڑے ہاں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں دعا کرنے والی دی دعا قبول کرے نا، میں دعا کرنے والی دی دعا قبول کرے نا۔ دوسری آیت میرے رب فرمانا نبی عبادی انا الغفور الرحیم، فرمایا میرے بندہ ایک خبر دے دیو کہ میں بخشنے والا مہربان ہاں، میں بخشنے والا مہربان ہاں۔ تیسری آیت فرمایا انا عبادی لیسا لکا علیہم سلطان، شیطانہ مخاطب کر کے میرے رب فرما رہا جڑے میرے بندے نا وہ کبھی بھی تانے پیچھے نہ چل سکتے، کبھی بھی تانے پیچھے، لیکن اللہ اپنے بندے نے کتنی صفات بیان کر رہا، میرے بندے وہ تیرے قدمہ تے نہ چل سن۔ چوتھی آیت میرے رب فرمانا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے حبیب میرے بندہ فرما دیو اے جی گل منہ چوں کڈے کرو جڑی چنگی ہوگی، جڑی چنگی ہوئے، اس واسطے کہ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان انہاں دے درمیان عداوت پینا، دشمنی پینا، اس واسطے چنگی گل منہ چوں کڈی کرو تاکہ تو آپس وچ دشمنی نہ پوے، آپس وچ دشمنی نہ پوے۔ پہلی آیت فرمایا یا عبادی الذین آمنو ان ارضی واسعہ، اے میرے ایمان والے بندے ہو میری زمین وسیع ہے، ایک جگہ رب دی عبادت لوگ نہیں کرن دے لے، ہجرت کر ونجو دوئی جگہ تے لگ ونجو، دوئی جگہ تے لگ ونجو۔ چھویں آیت فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، فرمایا اسا زبور لکھ دیتا اس زمین دے وارث میں نے نیک بندے ہونے، اس زمین دے وارث میں نے نیک بندے ہونے۔ چھویں آیت بلکہ 7ویں فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، فرمایا میں نے بہت گھٹ بندے میرا شکر ادا کرے ہیں سارے میرے بندے، لیکن شکر ادا کرنے والے گھٹن، جڑے نا شکرن انہاں بھی رب آخنا پیا عبادی وہ بھی میری بندے، وہ بھی میرے بندے۔ 8ویں آیت فرمایا انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا، قیامت آ جائے رب آکسی اے جگ وہ میرا بندہ نا جڑے آخنے اے اللہ سی ایمان لے آئے ساڈے گناہ معاف فرما دے، ساڈے گناہ معاف فرما دے۔ 9ویں آیت فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے او بندے ہو جنہاں اپنے اوتے ظلم کیتے گناہ کیتے اللہ دی رحمت تو مایوس نہ ہوئے، اللہ دی رحمت تو مایوس۔ 10ویں آیت فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، فرمایا اے نفس مطمئنہ میرے بندہ داخل ہو جا، وادخلی جنتی میری جنت داخل ہو جا۔ ہن 10 آیاتن کہ جنہاں دے وچ اللہ تعالیٰ اپنے بندہ عبادی کہہ کے بلا رہا، جس ویلے رب آخرا میرے بندے تے اساں آخنا چاہیے ساڈا رب کے نہیں، آخنا چاہیے ساڈا رب کے نہیں، تے بات رب دی مننی بھی چاہیے، اس واسطے کہ قرآن کا مطالعہ کرو، میرا رب میرے بندے میرے بندے میرے بندے جگہ جگہ فرما رہا، یہ کر رہا جگہ جگہ فرما رہا۔ ٹائم اجازت نہیں دینا ورنہ میں او آیات بھی لکھ کے آیا کیڑے کامن جنہاں نال اللہ محبت کرے نا اور کیڑے کامن جنہاں نال اللہ محبت نہیں کرے نا، یا دس دینا مختصراً کیڑے اعمال ہیں جنہاں نال اللہ تعالیٰ محبت کرے نا، 7 اعمال میں لکھ کے آیا اور قرآن دی آیات۔ پہلی
فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنا نال محبت کرے نا۔ دوسرا ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والا نال محبت کرے نا، توبہ کرنے والا نال محبت کرے نا۔ ویحب المتطہرین، اللہ پاک صاف رہنے والا نال کے کرے نا، محبت کرے نا۔ تیسری فرمایا ان اللہ یحب المتقین، اللہ پرہیزگاراں نال محبت کرے نا۔ چوتھا اللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والا نال محبت کرے نا۔ پہلی آیت ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ اپنے آپ تے بھروسہ کرنے والا نال کی کرے نا، محبت کرے نا۔ چھٹی آیت ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والا نال محبت کرے نا۔ ستویں آیت ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، اللہ انہاں نال محبت کرے نا جڑا اس دی راہ جہاد کرے نے، جڑے اس دی راہ کی کرے نے جہاد کرے نے۔ اور کہڑے لوگ ہیں جنہاں نال اللہ محبت نہیں کرے نا؟ پہلا وہ بندہ ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ حد تو اگے بڑھنے والا محبت نہیں کرے نا۔ دوسرا واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ کسی ناشکر گناہگار نال محبت نہیں کرے نا۔ تیسرا واللہ لا یحب الظالمین، اللہ ظلم کرنے والا نال محبت نہیں کرے نا۔ پنجواں واللہ لا یحب المفسدین، اللہ فساد کرنے والا نال محبت نہیں کرے نا۔ چھٹا ان اللہ لا یحب المسرفین، اللہ تعالی فضول خرچی کرنے والا نال محبت نہیں کرے نا۔ ساتواں ان اللہ لا یحب المستکبرین، اللہ تکبر کرنے والا نال محبت نہیں کرے نا۔ ان اللہ لا یحب الفرحین، اللہ کسی اتران والے نال فخر کرنے والا نال محبت نہیں کرے نا۔ اٹھواں ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ کسی اکڑنے والے فخر کرنے اور غرور و تکبر کرنے والے نال محبت نہیں کرے نا۔ اساں چاہیے اے جے اعمال اپنے اندر پیدا کریے جنہاں اللہ کی کرے نا محبت کرے نا، تاکہ اسی اللہ دے کے بن ونجیے، محبوب بن ونجیے۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے۔